بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب کی نیاز، جسے عرف عام میں کونڈوں کی نیاز بھی کہا جاتا ہے، یہ ہمارے ملک میں اتحاد امت کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ شیعہ سنی دونوں میں یہ چیز کامن ہے اور اہل بیت علیہ السلام سے اپنی مودت کا اظہار ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ شیعہ سنی سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں اور آپس میں محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اہل سنت کے مفتی، اکابر علماء، فقہا 22 رجب کی نیاز کو ثواب کے حصول کا ذریعہ مانتے ہیں۔ علماء اہل سنت نے رجب کی نیاز کے جواز پر پوری کتابیں لکھی ہیں اور اس کے جواز پر ان کے فتاوی موجود ہیں، مگر پچھلے چند سالوں سے ناصبیوں نے ماہ رجب کی نیاز اور نظر کی مخالفت میں ایک پوری کمپین چلائی ہوئی ہے۔ دیکھیے، اگر ہمارا کوئی اہل حدیث یا دیوبندی بھائی نظر نہیں کھاتا تو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ان فقہی اختلافات کو بیس بنا کر جو یہ 22 رجب کی نیاز کی مخالفت مسلسل ہو رہی ہے، یہ ناصبیت ہے اور شیعہ سنی میں نفرتیں پھیلانے کی ایک سازش ہے۔ اور یہاں پر میں کسی فرقے کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں۔ دیکھیے، ناصبی، دشمن اہل بیت، وہ بد نسل شخص ہوتا ہے جو کسی فرقے میں اور کسی مسلک میں بھی پایا جا سکتا ہے، اور نظر اور نیاز کو بدعت و شرک صرف ناصبی کہتے ہیں جو شیعہ سنی دونوں کے دشمن ہیں۔ اب ہم یہاں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ رجب کی نیاز، یہ کونڈے آخر ہیں کیا؟ دیکھیے، نظر کبھی بھی کی جائے اس کے 3 پہلو ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا، اس میں طعام کا اہتمام کیا جاتا ہے اور کسی بھی کھانے کی چیز پر اللہ کا کلام، سورہ الحمد اور سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور یہ عمل خالصتاً قصد قرب الہی کے لیے انجام دیا جاتا ہے۔ اور سورہ مبارکہ انعام کی 118 آیہ مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور وہ چیز کھاؤ کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اور پھر سورہ انعام کی 119 آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کیا وجہ ہے کہ تم وہ نہیں کھاتے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اب چاہے 22 رجب کی نظر ہو یا ماہ محرم الحرام میں کی جانے والی نیاز ہو، سب میں پکی ہوئی چیز پر کلام الہی، اللہ کا نام پڑھا جاتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، اور جس چیز پر بھی اللہ کا کلام پڑھا گیا ہو اس کا کھانا عین توحید ہے۔ اور نیاز پکانے کے لیے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبح کیے جاتے ہیں۔ کیا غیر اللہ کا نام لے کے بھی جانور ذبح کرنے کا کوئی تصور موجود ہوگا آج؟ دیکھیے، دوسرا پہلو نیاز کا کیا ہے۔ نظر اور نیاز یہ مصادیق ہیں اللہ کی بارگاہ میں توسل اور وسیلے، اور یہ پہلو صریحاً قرآن حکیم سے ثابت ہے۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی مشہور و معروف آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اور نظر میں اللہ کا کلام دیکھیے ایک تو پڑھا جا رہا ہے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے محمد و آل محمد علیہ السلام کو وسیلہ قرار دیا جاتا ہے قرب الہی اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اب ان دونوں باتوں کا جواز قرآن حکیم میں موجود ہے۔ دیکھیے، کسی بھی عمل کی اصل مشروعیت ثابت کی جاتی ہے، پھر اس عمل کی جتنی بھی شکلیں پائی جائیں وہ پھر بدعت نہیں کہلائیں گی۔ تیسرا پہلو نظر میں یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کو اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیتے ہیں، چاہے وہ قرآن حکیم کی تلاوت ہو، چاہے مستحب 2 رکعت نماز ہو، کیونکہ جب وہ عمل محمد و آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارا وہ عمل جو ہے وہ قبول ہوگا۔ اور جو بھی عمل ہم اہل بیت علیہ السلام کو، محمد و آل محمد علیہ السلام کو ایصال کرتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں،
یقین رکھیے کہ وہ ہمارے پاس بہترین اجر و ثواب کے ساتھ لوٹتا ہے، زندگی کی برکتوں کے اندر اضافہ کرتا ہے، اور یہ تمام عمل قرب الہی کے لیے قربتاً اللہ انجام دیا جاتا ہے، اور جو عمل قربتاً اللہ انجام دیا جائے اس میں کوئی بدعت اور شرک کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جہاں تک 22 رجب کی بات ہے تو شیعان حیدر کرار کی ہر خوشی اور ہر غم کا تعلق صرف اور صرف محمد و آل محمد علیہ السلام سے ہے۔ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے علاوہ اور کسی نسبت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس بات کو اپنے ذہن میں یاد رکھے ہر کوئی۔ اور جہاں تک وفات امیر شام کا تعلق ہے تو اس میں تو خود تاریخ کے اندر ہمارے برادران اہل سنت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو جناب رجب کی نیاز کے فائدے آپ دیکھیں کتنے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے تو انسان کو اطعام مومنین کا ثواب ملتا ہے، پاکیزگی سے کھانا تیار کرنے کا ہم درس ملتا ہے، اہل بیت علیہ السلام سے مودت اور محبت انسان کی بڑھتی ہے جو کہ اجر رسالت ہے۔ جب نظر اور نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے تو رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو دیکھیے صلہ رحمی کا واجب ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کسی میں استطاعت ہے اور وہ رجب کی نظر کی دعوت عام لوگوں کو دے رہا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس میں بہت سے مساکین اور بہت سے ایسے لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، تو پھر فاستبقوا الخیرات کا بھی عنوان اس میں آ جائے گا، تو کتنا اجر و ثواب انسان کا بڑھ جاتا ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام سے منسوب یہ ایک ایسا نیک عمل ہے جس میں کسی قسم کے کوئی خرافات کا دخل نہیں ہے، اور ایسا نیک عمل کہ جو صرف اور صرف قرب الہی کے لیے قربتاً اللہ انجام دیا جا رہا ہے اور نیکی کا عمل ہے، اس کی بلا وجہ اتنی مخالفت کرنا سوائے ناسبیت اور عداوت اہل بیت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔